subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کتنے پاورفل کلمات ہیں. ان کلمات کے پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے. آج ہم آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پڑھنے کے 5 بڑے بڑے فائدے بتانے لگے ہیں، جنہیں معلوم کر کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ آیا ان کے پڑھنے کے اتنے بڑے فائدے اور اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے ان کے پڑھنے پر. تو جی ہاں، بہت بڑی فضیلت و برکت والے ہیں یہ کلمات طیبات. اور یاد رکھیے، یہ ہیں بھی ایسے الفاظ کہ جو تقریباً ہر بندے کو یاد ہوتے ہیں. انتہائی آسان کلمات ہیں مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں. اس کی وجہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی فضیلت اور اجر و ثواب سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں ان کی فضیلت اور اجر و ثواب کا علم نہیں ہے کہ ان کے پڑھنے پر ہمیں کتنی زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. ایک تو یہ وجہ ہے ہمارے نہ پڑھنے کی. دوسری وجہ، یہ کلمات شیطان پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو. کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین. کیا میرے بندو، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم دین و دنیا کی فلاح حاصل کر سکو. تو اس لیے ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیے. اور ہاں، بالخصوص وہ لوگ جو جاہل عاملوں اور ملنگ بابوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں یا پھر پھنسے ہوئے ہیں، انہیں تو ان احادیث مبارکہ میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات طیبات کے پڑھنے کے کیا فوائد بتائے ہیں، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کو حضور نے بیان فرمایا ہے. ویسے تو کتب احادیث میں ان کلمات طیبات کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، مگر یہاں پر اختصار کے ساتھ ہم چند ایک احادیث مبارکہ بیان کرنے لگے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 10 بار پڑھے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اس نے اپنی والدہ محترمہ کے شکم سے جنم لیا ہے. فرمایا کہ 10 مرتبہ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ کریم اس شخص کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا گویا کہ آج ہی وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح جو شخص یہ کلمات طیبات 10 بار پڑھے گا تو اسے بھی اللہ پاک گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دے گا جیسے تازہ جنم لینے والے بچے کو پاک پیدا فرماتا ہے. دوسری فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ ان کلمات طیبات کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں. تیسری حدیث مبارکہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ عمل ہے کہ جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے. یعنی جو شخص یہ کلمات طیبات پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے دنیا کی 70 مصیبتوں، بلاؤں اور مشکلات سے نجات عطا کر دیتا ہے. آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. یہ کلمات 99 بیماریوں کے لیے دوا ہیں. کیا فرمایا؟ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ 99 بیماریوں کے لیے شفا ہیں. آگے فرمایا کہ ان 99 بیماریوں میں سے جو سب سے ادنا بیماری ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کلمات 99 بیماریوں کا علاج ہیں. فرمایا کہ 99 بیماریوں میں سے سب سے ادنا بیماری جو ہے، سب سے چھوٹا مرض جو ہے، وہ کیا ہے؟
کہ ان 99 بیماریوں میں سے جو سب سے چھوٹی بیماری ہے وہ غم ہے۔ یعنی اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو، اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر قسم کے غم سے دور رہے، تو ان کلمات طیبات کی کثرت کریں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان 99 بیماریوں میں سے سب سے جو چھوٹا مرض ہے وہ غم ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے سے آپ غم سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو اللہ کریم اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کریم اس شخص کی محتاجی کو دور کر دے گا۔ اب وہ لوگ جو جاہل عاملوں یا ملنگ بابوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنا مال تو ضائع کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈال آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احادیث مبارکہ کی طرف توجہ کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو، جو کہ تقریباً آج ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر بندہ یہی رونا روتا دکھائی دیتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کماتا تو بہت ہوں مگر برکت بالکل بھی نہیں ہے، رزق کی تنگی کا سامنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر رزق تنگ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، اس عمل کی کثرت کیا کرے۔ اب وہ لوگ جو جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، آج کل ہمارا کاروبار بہت مندہ جا رہا ہے، برائے مہربانی ہمارے کاروبار کے لیے یہ کر دیں، ہمارے کاروبار کی پروموشن کے لیے فلاں کام کر دیں۔ ارے پیارے بھائیو، اگر وہ عامل اتنی ہی طاقتور ہوتے، اگر انہیں کوئی ایسی طاقت میسر ہوتی کہ وہ آپ کو کچھ دے سکتے، آپ کے کاروبار یا آپ کے مال میں کچھ اضافہ کر سکتے، تو وہ آپ کے دیے گئے چندوں سے یا پھر آپ جو نذرانے دے آتے ہیں، آپ کے ان نذرانوں سے اپنا پیٹ اور گھر پال رہے ہوتے۔ لہٰذا بھائی کچھ غور کر کے ان رونگ نمبر بابوں سے دور رہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے، یہ وظیفہ بتایا ہے، کیا کہ جس پر رزق تنگ ہو تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرے، زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کرے، کیونکہ ان سے رزق کی تنگی کو اللہ کریم دور کر دیتا ہے۔ اللہ کریم اس بندے کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اللہ پاک ان کلمات کو پڑھنے والے شخص کی رزق کی تنگی کو دور کر کے اس میں برکت ہی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ بہت ہی آسان اور عام فہم کلمات ہیں، یوں سمجھ لیجئے یہ ایک پاورفل دعا بھی ہے، ایک پاورفل وظیفہ بھی ہے، پاورفل عمل بھی ہے، اور پھر کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے، ان کلمات کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، ان سے اپنی زبان ہر وقت تر رکھیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کریم کیسے آپ کی زندگی کو چار چاند لگاتا ہے، اللہ کریم کیسے آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، اللہ کریم ایسے جاہل عاملوں اور رونگ نمبر بابوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔